بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل سکون روح میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام بہن بھائی بہترین صحت میں ہوں گے۔ ہم آپ کی صحت کے لیے دعاگو رہیں گے۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عقبہ بن مسلم سے شفیع اصبحی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے، اچانک ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواباً عرض کیا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ شفیع اصبحی کا بیان ہے کہ میں ان کے قریب ہوا یہاں تک کہ ان کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ حدیث بیان کر چکے اور تنہا رہ گئے تو میں نے ان سے کہا میں آپ سے اللہ کا بار بار واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور اسے اچھی طرح جانا اور سمجھا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یقیناً میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور میں نے اسے اچھی طرح جانا اور سمجھا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب فاقہ ہوا تو فرمایا یقیناً میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی گھر میں بیان کیا تھا جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب فاقہ ہوا تو اپنے چہرے کو پہنچا اور فرمایا ضرور میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر میں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اپنے چہرے کو پہنچا اور پھر جب فاقہ ہوا تو فرمایا ضرور میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر میں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ میں نے بڑی دیر تک انہیں اپنا سہارا دیے رکھا۔ پھر جب فاقہ ہوا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے اس شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کرتا کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا یقیناً اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے کتنا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں اس قرآن کے ذریعے رات و دن تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے، سو تجھے کہا گیا۔ پھر صاحب مال کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت نہ دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ عرض کرے گا یقیناً میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے جو چیزیں دی تھی اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں سخی کہا گیا۔ اس کے بعد شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے بھی اس سے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ہریرہ، یہی وہ 3 شخص ہے جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں جو ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔